کرتے ہیں۔ میں پروفیسر محمد کاشف، آپ کا سوشیولوجی کا ٹیچر۔ انٹروڈکشن ٹو سوشیولوجی، جنرل سوشیولوجی کے آج ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ کل جس موضوع پر ہم نے تفصیلاً بات کی تھی وہ تھا سوشیولوجی کی بیسک ڈیفینیشنز، جو مختلف فلاسفرز، سوشل تھنکرز اور ماہرین عمرانیات کی جانب سے پیش کی گئی تھیں، اور ہم نے ان تمام ڈیفینیشنز کا تفصیلی جائزہ لیا، ان کو تفصیلاً اسٹڈی کیا۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ بھی اس ڈیفینیشنز اور اس کے ساتھ ساتھ نیچر آف سوشیولوجی یا امپورٹنس آف سوشیولوجی یا یوزز آف سوشیولوجی سے ریلیٹڈ ہے۔ آج جس موضوع پر یہاں ہم بات کریں گے وہ کوئی کل ملا کے 3-4 کویسچنز ہیں، اور اگر ان تینوں چاروں کویسچنز میں سے آپ کو کوئی بھی ایک کویسچن پوچھا جاتا ہے تو آپ نے آنسر اس کا سیم ہی لکھنا ہوگا۔ اب وہ کویسچنز کیا ہیں؟ سب سے پہلے آپ سے کویسچن پوچھا جا سکتا ہے کہ ایکسپلین اور رائٹ ڈاؤن ان ڈیٹیل اور ایکسپریس دا بیسک ایٹریبیوٹس آف سوشیولوجی۔ اگر آپ کو کویسچن آ جاتا ہے کہ آپ سوشیولوجی کے بیسک ایٹریبیوٹس ڈیفائن کریں، تو تب بھی آپ کا آنسر سیم ہوگا۔ سملرلی اگر آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ سوشیولوجی کی نیچر ڈیفائن کریں، تو تب بھی آنسر یہی ہوگا۔ آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ رائٹ ڈاؤن the different characteristics of sociology، تو تب بھی آپ کا آنسر یہی ہوگا۔ اور بالکل اسی طرح سے اگر آپ سے کویسچن پوچھا جاتا ہے کہ what are the salient features of sociology، تو تب بھی آپ کا آنسر یہی ہوگا۔ تو بات کرتے ہیں ایٹریبیوٹس، نیچر، کریکٹرسٹکس یا سیلینٹ فیچرز آف سوشیولوجی کی۔ ایک مشہور ماہر عمرانیات، ایک سوشل تھنکر رابرٹ باسٹرڈ نے اپنی کتاب دی سوشل آرڈر میں یہ ڈفرینٹ سیلینٹ فیچرز یا کریکٹرسٹکس آف سوشیولوجی بیان کیے ہیں۔ ہم ان کریکٹرسٹکس کو ایک ایک کر کے یہاں بیان کریں گے۔ سب سے پہلی خصوصیت، سب سے پہلی سیلینٹ فیچر یا سب سے پہلا جو ایٹریبیوٹ ہے سوشیولوجی کا، وہ ہے کہ سوشیولوجی از بوتھ ریشنل اینڈ امپیریکل سائنس۔ اب ریشنل اینڈ امپیریکل سائنس کی اگر ہم بات کریں تو ریشنل از مینٹ فار لاجیکل is meant for anything which is acceptable, which is based on the realities. It means there are no idealistic views in that subject. Everything is based on reality, everything is realistic. That is called the rationality. And similarly, empirical is meant for the scientific.
everything which is defined on scientific grounds. It means that there is no philosophical idea in that. Everything based on the observation, hypothesis, experimentation, and conclusion. It means that a specific scientific methodology is being used in the scientific researches of that subject. So, sociology has the feature that it defines society as well as the different aspects of society on the basis of rationality and empiricism. The second feature of sociology is that sociology is a general science, not a specific social science. It means that there are many other social sciences like economics, political science, psychology, anthropology, and history. These are the social sciences. And these are the specific social sciences. All these sciences will discuss a specific aspect of the society. For example, if there is a political science will discuss only the political aspect of the society. And if there is economics, the discipline economics will discuss only the economic perspective of the society. There is no other philosophy other than economy of the society. So these are the specific social sciences which are specifically confined in a specific area of the society. While sociology has a beauty. Sociology has an overweight over all these social sciences, that sociology discuss all kinds of social aspects of the society. That's why we consider sociology as a general social science, not a specific social science. This is the second main feature and as well as the characteristic of this subject, sociology. Number three, sociology is an independent social science. Independent. It means sociology is not a branch of any social science. Sociology is a discipline, it is an independent discipline, and it is not dependent, it is not the branch of any social science. There are multiple social sciences which are actually the branch of other social sciences. But sociology is itself an independent social science, यानी सोशियोलॉजी एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार माशरती साइंस है, और सोशियोलॉजी किसी भी दूसरे सब्जेक्ट से रिलेटेड या उस पर कतन डिपेंडेंट नहीं. ये सोशियोलॉजी का तीसरा फीचर है, तीसरी खसूसियत है, तीसरा मेन एट्रीब्यूट. नंबर 4, sociology is a social science, not a physical science. There are two major types of sciences. One is natural, other is social. Natural science is that
science which discuss all the creation of God in a material or non-material position. यानी नेचुरल साइंस में कुदरत की बनाई गई जानदार और बेजान दोनों किस्म की चीज़ों का मुताला किया जाता है। नेचुरल साइंस को मज़ीद दो अक़साम में हम बाइफरकेट करते हैं, एक फ़िज़िकल साइंस और दूसरा बायोलॉजिकल साइंस। फ़िज़िकल साइंस नेचुरल साइंस की वो किस्म है जिसमें कुदरत की बनाई गई बेजान चीज़ों का मुताला किया जाता है, यानी it discuss only the material objects which are created by God, but these are motionless. And similarly, second one is biological natural science. इसमें कुदरत की बनाई गई जानदार चीज़ों का मुताला किया जाता है, जिसमें चरिंद, परिंद, दरिंद, इंसान, हशरात और नबातात और हैवानात वगैरह वगैरह आ जाते हैं। और साइंस की दूसरी किस्म है सोशल साइंस। ये साइंस की वो किस्म है जिसमें मुआशरे या मुआशरे के किसी मखसूस पहलू पर बातचीत की जाती है। तो सोशियोलॉजी जो है ये एक सोशल साइंस है, ये एक फिज़िकल या बायोलॉजिकल नेचुरल साइंस नहीं है, मुआशरे का मुताला करती है और मुआशरे ही की पैदावार। नेक्स्ट फीचर देखते हैं इसका कि सोशियोलॉजी इज़ अ कैटेगोरिकल एंड नॉट अ नॉर्मेटिव डिसिप्लिन। यानी सोशियोलॉजी एक कैटेगोरिकल डिसिप्लिन है जिसमें सोसाइटी, सोशल सिस्टम, सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ द सोसाइटी को डिफाइन किया जाता है और बताया जाता है कि कोई भी सोशल सिचुएशन क्या है, क्यों कर रूनमा हो रही है, कैसे रूनमा हो रही है और उसके पीछे रीजंस क्या हैं। जबकि नॉर्मेटिव डिसिप्लिन्स में आम तौर पर स्टैंडर्ड सेट किए जाते हैं कि क्या होना चाहिए, किस तरह से करना चाहिए, जबकि सोशियोलॉजी कोई स्टैंडर्ड सेट नहीं करती बल्कि माशरती हकीकत से अफराद माशरा को आगाह करती है। नंबर 6, सोशियोलॉजी is a pure science and not an applied science. There are many applied sciences like physics, chemistry, and biology. These are the applied natural sciences. और आमतौर पर इस applied natural science में जो theories या law क्रिएट किए जाते हैं उनके प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन या प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पर ज़्यादा फोकस किया जाता है, जबकि सोशियोलॉजी एक प्योर सोशल साइंस है और इसका प्राइम फोकस इल्म, नॉलेज है। और सोशियोलॉजी वो प्योर सोशल साइंस है जो माशरे के मुतालिक तफसीलन मालूमात हासिल करती है, इसलिए हम इसको प्योर सोशल साइंस का नाम देते हैं। इसमें आम तौर पर थ्योरीज़ पर फोकस किया जाता है। इस सब्जेक्ट में थ्योरीज़ की इम्पोर्टेंस है, जबकि प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन नेचुरल साइंसेस की तरह इस सब्जेक्ट में नहीं। अच्छा, उसके बाद नंबर 7 है कि सोशियोलॉजी इज़ रिलेटिवली एन एब्स्ट्रैक्ट साइंस नॉट अ कंक्रीट साइंस। फिर वही बात कि नेचुरल साइंसेस जो हैं ये कंक्रीट नेचुरल साइंसेस हैं, यानी इसमें जो
قانون بن گیا اس قانون کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا. فار ایگزامپل, Newton developed the law of gravity. You all people are know about the Newton and as well as its law of gravity. He observed while he was sitting in a garden, an apple orchard, and he observed, and observed so many times that apple always falls down, never rise up. It means that earth has a gravitational force which pull the things. After observing this kind of incident, Newton developed this law of gravity. So after so many centuries, if we will repeat this kind of experiment, we will get the same results. It means that results are not changing. And this kind of law and results are concrete that we are unable to change. Similarly, the formula of water is H2O is equal to water. It means there are two atoms of hydrogen and one atom of oxygen. And whenever we will make a complex, it will result into water. So if we repeat this formula again and again, we will get the similar results, and we are unable, we the human beings are unable to change these results. So facts could not be changed in any concrete natural science, while sociology is an abstract social science. It's related with society and human beings of the society, اور اس میں فیکٹس وقت کے ساتھ ساتھ حالات کے ساتھ ساتھ تبدیل ہوتے رہتے ہیں. فار ایگزامپل, اگر ہم کہتے ہیں کہ غربت جتنی زیادہ ہوگی جرائم کی شرح میں اتنا ہی اضافہ ہوگا. یہ ایک ہائپوتھیسس، ایک مفروضہ، ایک فرضی بیان اور دعویٰ ہے کہ غربت جتنی زیادہ ہوگی جرائم کی شرح میں اتنا اضافہ ہوگا. تو جرائم کی شرح فلکچویٹ ہوتی رہتی ہے. ہو سکتا ہے کہ غربت میں کمی واقع نہ ہو لیکن جرائم کی شرح کم ہو جائے، یا غربت کی سطح ویسے کی ویسے ہی رہے لیکن جرائم میں وقت کے ساتھ ساتھ اضافہ ہوتا رہے. تو جیسے جیسے معاشرے کے حالات تبدیل ہوتے ہیں ویسے ویسے سوشل سچویشنز یا معاشرتی حالات بھی تبدیل ہوتے چلے جاتے ہیں. تو اس لیے سوشیولوجی چونکہ ایک سوشل سائنس ہے تو اس میں کوئی بھی نظریہ حرف آخر نہیں، اس میں وقت اور حالات کے ساتھ ساتھ تبدیلی رونما ہوتی رہتی ہے. اس لیے ہم اس کو ایک ایبسٹریکٹ سوشل سائنس کہتے ہیں، ایک کنکریٹ سوشل سائنس تصور نہیں کرتے. اور نمبر 8 ہے اٹ از دا لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ فیچر آف سوشیولوجی. Sociology is generalizing and not particularizing or individualizing social science. اب particularizing یا individualizing social sciences کیسے ہوتے ہیں؟ فار ایگزامپل ہم سائیکالوجی یا نفسیات کی بات کرتے ہیں. سائیکالوجی یا نفسیات جس کا پرائم فوکس ہیومن مائنڈ یا ہیومن مینٹل پروسیس اور ہیومن بیہیویئر ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ
ہر فرد کا رویہ ایک انفرادی ہوتا ہے اور ہر فرد کا جو مینٹل پروسیس ہے وہ بھی ڈفرینٹ ہوتا ہے. فار ایگزامپل، اگر میں ایک ہی چیز آپ سب کے سامنے رکھ دوں اور میں آپ سب کو کہوں کہ آپ اس پر چند لائنیں لکھیں، تو آئی ایم شیور کہ آپ سب لوگوں کی پرسیپشن ڈفرینٹ ہوگی اور آپ سب لوگ اس شے کے بارے میں جو لائنیں یا الفاظ یا سینٹنسز یا اسٹیٹمنٹس لکھیں گے وہ بھی ایک دوسرے سے کہیں نہ کہیں مختلف. تو یہ سائیکالوجی ایک انڈیویژولائزنگ سوشل سائنس ہے، ایک پارٹیکولرائزنگ سوشل سائنس ہے، اور ایک ہی فرد کی سوچ کو، رویے کو ہم پورے معاشرے پر لاگو نہیں کر سکتے. لیکن سوشیولوجی ایک جنرلائزنگ سوشل سائنس ہے کہ اس میں جو بھی ریزلٹس تحقیق کے بعد حاصل ہوتے ہیں ان ریزلٹس کو ہم پورے معاشرے پر لاگو کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل، ہم کہتے ہیں کہ سگریٹ نوشی کینسر کا سبب بنتی ہے. اب سگریٹ نوشی سے کوئی فرد ولنریبل ہے، اسے کینسر ہو سکتا ہے، تو ملتان میں بھی اسے کینسر ہو سکتا ہے، لاہور میں بھی ہو سکتا ہے، پنجاب، پاکستان، پوری دنیا میں کہیں پر بھی جو سگریٹ نوشی کرتے ہوں گے وہ ولنریبل ہیں، ان کو کینسر جیسی بیماری لاحق ہو سکتی ہے. اچھا، بالکل اسی طرح سے اگر ہم کہتے ہیں کہ غربت جتنی زیادہ ہوگی جرائم کی شرح میں اتنا ہی اضافہ ہوگا، تو پاکستان میں اگر غربت کی وجہ سے جرائم میں اضافہ ہو رہا ہے تو بھائی امریکہ میں بھی اگر غربت ہوگی، جیسے جنوبی امریکہ میں حالات پاکستان سے بھی زیادہ ابتر ہے، تو وہاں پر غربت کی شرح کافی زیادہ ہے. تو یہ وہ صورتحال ہے کہ جس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت ساری سوشل سچویشنز ایسی ہوتی ہیں جو وقت، جگہ، زمان اور مکان کی قید سے آزاد ہوتی ہیں. آپ ان موضوعات پر جہاں بھی تحقیق کریں گے اس تحقیق سے حاصل شدہ نتائج میں سملیرٹی ہو، کیونکہ سوشل سچویشنز آلموسٹ سیم ہوتی ہیں اور سیم ریزلٹس جنریٹ کرتی ہیں. تو اس اعتبار سے ہم سوشیولوجی کو ایک جنرلائزنگ سوشل سائنس کا نام دیتے ہیں. اٹس ناٹ اے اسپیسیفک سوشل سائنس، اٹس ناٹ اے پارٹیکولرائزنگ یا انڈیویژولائزنگ سوشل سائنس، کہ یہ وقت، جگہ، زمان اور مکان کی قید سے بالکل آزاد. تو دیز ور دا salient features, attributes, nature and the characteristics of sociology, which was given by Robert Bustard in his book The Social Order. آج کے موضوع کا یہاں اختتام ہوتا ہے. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے.